بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت ہفتم کا لیکچر نمبر 6 ہے اور اس کا سبق ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا ہے۔ تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی آج ہمیں کرنے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور ان مشکل الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے آج سبق کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں اور انہیں اچھی طرح سمجھ بھی لیں۔ جس طرح میں گزشتہ لیکچرز کے اندر کہا کرتا ہوں کہ آپ کے سبق کے شروع کرنے سے پہلے اس نے کچھ 4 5 یا 8 10 مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے ہی، تو میں ہمیشہ ان کو پہلے سے یہاں پہ حل کر دیا کرتا ہوں۔ ہمارا یہ جو پہلا بورڈ ہے، اس بورڈ پہ آپ کے آج کے سبق کے بالکل شروع پہ اس نے کچھ اہم مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیے ہوئے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ اس کو پہلے کر دیا جائے۔ تو وہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں، انہیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا کیا ہیں۔ پہلا لفظ آب و تاب، معنی ہوگا حسن و خوبی، یعنی خوبصورتی۔ چاق و چوبند، تگڑا چست۔ ویسے یہ لفظ جو ہے چاق علیحدہ ہے، چو علیحدہ ہے اور بند علیحدہ ہے۔ چاق کہتے ہیں کسی بھی دروازے کو یا کسی بھی چیز کے اندر داخل ہونے کو، چاقو چوبند۔ چو کہتے ہیں 4 کو، بند یعنی چاروں کونوں کو جو داخل ہونے کا راستہ ہے بند کر دینا۔ مراد ہے پوری توجہ کے ساتھ، چست ہو کے، ہوشیار ہو کے کسی کی بات کو سننا، اسے کہتے ہیں چاقو چوبند۔ جی، چابک دستی، پھرتی چالاکی۔ ہلال، پہلی رات کا چاند، پہلی رات کا چاند یا پہلی تاریخ کا چاند۔ ادب و احترام، تہذیب و شائستگی۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس اس سطر میں ہے پروکار، مراد اچھی وضاقت والا۔ جی، خود مختاری، خود سری، خود رائے۔ توہین، بے عزتی، ذلت۔ سپوت، نیک بیٹا۔ سلیوٹ، یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ ہماری اردو کے اندر بہت سے الفاظ انگریزی کے اب اردو کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسے باقی زبانوں کے الفاظ ہماری اردو کا حصہ بن گئے ہیں، اسی طرح انگریزی کے بھی روزمرہ کے جو الفاظ ہیں جو ہم اکثر بولا کرتے ہیں وہ ہماری اردو کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسے آج لفظ ہے سلیوٹ، معنی ہے سلامی، یعنی کہ اکثر آپ فوجیوں کو دیکھا کرتے ہیں یا کسی گھر کے باہر کھڑا گارڈ جو ہے، جو آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، وہ اکثر کسی افسر کے آنے پہ وہ ایک سلیوٹ کرتا، یوں کر کے، ایسے کر کے۔ تو حقیقت میں یہ سلیوٹ ہے جو کسی بھی بڑے افسر کے آنے پہ کیا جاتا ہے۔ جی، چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب۔ جی عزیز طلباء، اس وقت ہمارے پاس اب آپ کے مشکل الفاظ کے معنی وہ والے ہیں جو پورے سبق سے ہیں، جو ہم نے پہلے کر لیے ہیں۔ اب ہم نے آگے دوبارہ وہ نہیں کرنے، اب ہم نے پورے سبق میں سے مختلف الفاظ کو جو مشکل ہیں ان کو رکھا ہے یہاں پہ، اور آپ کے صفحات کے لحاظ سے ہیں۔ ہمارے پاس جو ابھی صفحہ نمبر آئے گا وہ ہے 63۔
صفحہ نمبر 63 پہ آ جائیے گا آپ، اور جتنے بھی الفاظ میں پڑھوں گا ان کو آپ نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ خط کشیدہ کر لینا ہے، مراد انڈر لائن کر لینا ہے، اور ان کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ان کا معنی بھی اپنے پاس یا تو رجسٹر میں تحریر کیجئے، یا پھر ایسا کیجئے اپنی کتاب کے اندر جہاں یہ لفظ موجود ہوگا آپ اسی کے اوپر اس کا معنی تحریر کر دیجئے گا۔ جی تو پڑھتے ہیں ان کو۔ تفریحی لفظ ہے تفریح سے، مراد ہے راحت۔ شوقین، شوق رکھنے والا۔ تمنا، آرزو۔ بالآخر، آخر کار۔ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ سرحد، حد۔ سرحد جو ہے یہ انگلش میں لفظ استعمال کرتے باؤنڈری، مراد حد ہے، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ جیسے ہمارے بارڈرز ہیں ہمارے ملک کے 4، اسی طرح سے باؤنڈری ہے، حد ہے، آپ اس کے پار نہیں جا سکتے، آپ اس سے پیچھے پیچھے رہیں گے۔ تقریب، رسم یا محفل۔ مقررہ، معینہ، طے شدہ۔ سہ پہر، دوپہر کے بعد شام سے پہلے۔ یہ جو سہ پہر ہے حقیقت میں اس کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی ہیں، 2 الفاظ اور بھی ہیں۔ جیسے آپ سحر، سحر کہتے ہیں جب صبح کو سورج طلوع ہو رہا ہو، وہ سحر ہے۔ پھر اس کے بعد دوپہر، یعنی کہ دوسرا وقت، دوپہر جو 11، 12، 1، 2 کے لگ بھگ جو گنا جاتا ہے، یا 3 کے لگ بھگ، اسی کے دورانیے میں یہ دوپہر ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے سہ پہر، سہ کہتے ہیں 3 کو، یعنی سہ پہر۔ اب تیسرا پہر شروع ہو گیا ہے، تیسرا جو ہے وہ وقت شروع ہو گیا ہے جو دوپہر کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے اسے کہتے ہیں سہ پہر۔ جی، گونج، آواز، پرجوش، جوشیلا، جوش بھرا۔ باعث، سبب، وجہ۔ جھوم رہے، لہرا رہے۔ مرحلہ، بڑی مسافت یا سفر۔ آن، لمحہ۔ جی، اب آپ کے پاس آ گیا ہے صفحہ نمبر 64۔ آپ نے بھی صفحہ نمبر 64 پہ آ کے ان الفاظ کو دیکھنا ہے۔ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ مہارت، ہنرمندی، باوقار، عزت دار۔ اختتام، تمام ہونے کا عمل۔ معلومات، واقفیت، تجربہ۔ تناسب، باہمی تعلق یا رشتہ۔ مخصوص، خاص، اہم۔ اختیار، منظور، پورا اختیار۔ محض، صرف۔ شناخت، پہچان۔ خود مختاری، خود سری یا خود رائے۔ مشتمل، شریک ہونے والا۔ نمائندگی، ترجمانی، قائم مقامی۔ اقلیتوں، اقلیت کی جمع مراد تھوڑے۔ عزیز طلبہ، یہ لفظ جو ہے اقلیتوں، یہ اقلیت کی جمع ہے۔ اقلیت کہتے ہیں کم، اور حقیقت میں یہ لفظ اقلیت سبق میں جو استعمال ہوا ہے وہ اس لحاظ سے ہے
کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ملک میں ہی وہ رہتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اقلیت کہلاتے ہیں. اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے ملک میں اس وقت موجودہ حالت میں 100 میں سے 3% ہیں، یعنی کہ 3% لوگ ہیں جو ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا کوئی اور کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف 3% ہیں. 97% جو ہیں وہ ہمارے ملک میں مسلمان رہائش پذیر ہیں. جی، رہبر، راہنما. جی پیارے بچوں، چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب اور وہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں، انہیں پڑھتے ہیں. جی ہمارے پاس صفحہ نمبر جو 64 تھا اس کے 4 سے 5 ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. غامزن، سفر میں یا چلنا. ستون، کھمبا. مراد ایک ٹیک ہوتی ہے، اس کو ستون کہتے ہیں، ایک پلر جسے آپ کہا کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو سہارا دینے کے لیے ایک پلر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کھمبے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سلاخ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے وہ ستون ہے. اس کے بعد ڈیزائن، شکل و صورت. عمدہ، اچھا، خوب. جی صفحہ نمبر آ گیا 65. احترام، عزت، حرمت. بلندی، اونچائی. لازمن، ضروری. طلوع آفتاب، سورج نکلنے کا وقت. اہتمام، انتظام. مصنوعی، ہاتھ سے بنی یا عارضی. جی صفحہ نمبر جو 66 ہے اس کے صرف 2 ہی الفاظ موجود ہیں جن کے معنی لکھے گئے یہاں پہ. توجہ، کسی کی طرف رخ کرنا. روندنا، پاؤں سے کچلنا. جی عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی اچھی طرح سے ازبر ہو گئے ہوں گے. ابھی آج کے سبق کی مشق میں سے ایک سوال ہے جو ہمیں آج کے لیکچر میں ہی کرنا ہے، تو آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور دیکھتے ہیں وہ کون سا سوال ہے. جی آپ کی مشق میں سوال نمبر 3 ہے جو ہمیں ابھی پڑھنا ہے اور اس کو حل کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے. جی واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنائیں. جی ہمارے پاس یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہیں، ہم نے ان کے جمع بناتے جانا ہے. ایک لفظ پڑھیں گے، اس کے سامنے اس کی جمع لگا دیں گے. تو ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے وہ ہے طالبہ، تو جمع ہو گیا طالبات. جی مرحلہ، جمع ہوگا مراحل. شکل، جمع ہوگا اشکال. تقریب، جمع ہوگا تقریبات. ادب، جمع ہوگا آداب. جی اس کے بعد قوم، جمع ہوگا اقوام. نقطہ، جمع ہوگا نکات. وطن، جمع ہے اوطان.
فرض جمع ہوگا فرائض. جی پیارے بچوں، ہمارے پاس آج کا جو سبق تھا اس کے ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کر لیے اور مشق میں سے ایک سوال بھی ہم نے سوال نمبر 3 جو واحد جمع پہ مشتمل ہے کر لیا ہے. اگلے لیکچر میں ہم نے اس سبق کی مشق کو حل کرنا ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.